میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا مادر گرامی چچا نے رن کی اجازت نہیں دی۔ ماں نے کہا بیٹا رن کی اجازت مت لینے جاؤ بیٹا، وقت آخر آپ کے بابا نے آپ کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیا تھا، اے میرے لال ذرا اس تعویذ کو کھولنا تو صحیح۔ اب جو جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا قاسم کربلا میں نہ رہوں گا جب میرا حسین نرغے یادا میں گھر جائے، اے قاسم تمہیں میری نیابت کرنا ہے، اے قاسم تمہیں میری طرف سے اپنے کو قربان کر دینا ہے۔ اے عزادارو شاید یہی وجہ تھی مدینے میں حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے، تو قاسم نے جب نہیں کہا او بابا اگر کربلا میں آپ کے مدینے میں آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشتے طلا میں آ رہے ہیں، جو نہ صحیح اگر یہ قاسم کربلا میں منقسم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قاسم کربلا میں حسین سے اجازت لے رہے ہیں، حسین نے اجازت نہیں دی، بازو پہ بدی ہوئی تعویذ کھولا، چچا کی خدمت میں پیش کیا، چچا نے پڑھا، کہا قاسم یہ بھائی کا خط لے کے آئے ہو، یہ اپنی موت کا پروانہ اپنی شہادت کا پروانہ لے کے آئے ہو؟ حسین نے قاسم کو اجازت دی، مگر اجازت جو دی اور گھوڑے پہ سوار کیا تو جانتے ہیں 13 برس کا قاسم ہے، گریبان کو چاک کر دیا، اللہ اکبر، آستینوں کو پلٹ دیا۔ کربلا میں قاسم سے کم سن شہید ہوئے ہیں، مگر حسین نے کسی کے گریبان کو چاک نہیں کیا ہے، کسی کے آستین کو نہیں پلٹا ہے، یہ کربلا کے اکلوتا شہید ہے جس کے گریبان کو حسین نے چاک کر دیا۔ میں کہوں گا مولا کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قاسم یتیم حسن ہے، اسے یتیم بنا کے بھیج رہا ہوں، شاید کسی کو ترس کھا آ جائے کہ یہ حسن کا یتیم آ رہا ہے، اگر کسی کو ترس نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ قاسم کربلا میں زخموں سے چور چور، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، سمیں پڑتی تھی، قاسم آواز دیتے تھے چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین لاش قاسم پہ پہنچے، قاسم کربلا میں بکھر چکے تھے، ابا کے دامن میں حسین نے سمیٹا، لا کے خیمے میں رکھ دیا، ساری بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ ایک بیوی ایسی ہے جو اس لاش قاسم کو دیکھتی ہے اور نہ روتی ہے نہ گریہ کرتی ہے۔ زینب نے آواز دی کبرا کیوں نہیں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں ارے یہ میرا وارث آیا ہوا ہے، باپ اتنا بتا دو میں اپنے وارث کا بوسہ کہاں سے لوں، لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب قاسم ابن حسن کہ آپ تابوت کی زیارت کر چکے، اب آمادہ ہو جائیے حسن کے اس لخت جگر کی تابوت کی زیارت کے لیے، جسے عبداللہ ابن حسن کہا جاتا ہے، جس کی عمر کربلا میں 10 یا 11 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن حسن اس وقت شہید ہوئے ہیں جب حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ آ چکے اور اس بچے نے یہ دیکھا کہ ظالم میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے حسین کے قریب آئے اور ایک مرتبہ ظالم کی تلوار چلنا چاہتی ہے کہ 10-11 برس کے عبداللہ ابن حسن نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے ظالم میرے چچا کو نہ مار، ارے میں ابھی زندہ ہوں۔ حسین کی آغوش میں 10 برس کا بچہ شہید ہو گیا، اس کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن کا لخت جگر عبداللہ ہے جو کربلا میں شہید ہو گیا۔ اب آئیے عزادارو، حسین کے اس شہداء کی فہرست میں عبداللہ ابن حسن شہید ہو چکے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کس کی شبیہ آ رہی ہے؟ اب میں تابوت کی شبیہ نہیں پڑھوں گا، ابھی تک آپ تابوت کی شبیہ دیکھ رہے تھے، تابوت کی زیارت کر رہے تھے، مگر تھوڑی دیر میرے نوجوانوں جو تابوت بچے ہوئے ہیں ان کو روکیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اب اکبر سے پہلے شہید ہونے والا حسین کے لشکر کا علم بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ جس پہ حسین کو بڑا ناز تھا، جس پہ زینب کو بڑا فخر تھا، ارے مدینے سے زینب بیویوں کو یہی کہہ کے تو لے کے آئی تھی، اے بیویوں چلو چلو میرا عباس جا رہا ہے، تمہارے پردے کی ضمانت میں زینب لیتی ہوں۔ مگر کربلا میں جب عباس رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو زینب نے ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، اے بیویوں آ جاؤ، زینب کو معاف کرنا، جس عباس کے بھروسے پہ میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، آج میرا وہ عباس جا رہا ہے،
جناب عباس کا تابوت نہیں ہے، ان کے علم کے شبیہ ہماری نگاہوں کے سامنے برآمد ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں عباس کا تابوت کیوں نہیں برآمد ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کربلا میں جس کا جنازہ اٹھا اس کے تابوت کی شبیہ برآمد کی گئی۔ عباس کا جنازہ کربلا میں نہیں اٹھا ہے۔ عباس نے وصیت کر دی تھی، آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، بچی کو پانی نہ پلا سکا۔ حسین عباس کا جنازہ چھوڑ کے خون آلودہ علم لے کے چلے۔ در خیمہ سے بچوں نے دیکھا، ایک مرتبہ زینب بچوں سے کہتی ہے، سکینہ بچوں سے کہتی ہے، اے بچوں خاموش رہو، وہ علم آ رہا ہے، میرا چچا علم لے کے آ رہا ہے، پانی لے کے میرا چچا آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی علم آیا خیمے میں، علمدار نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین کی بچی علم سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے چچا، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے آواز دی، میرے لال تیرا چچا میدان کربلا میں سر پہ زخم کھائے ہوئے سو رہا ہے، اب عباس واپس نہیں آئیں گے۔ عباس کے علم کی شبیہ برآمد ہوئی ہے، یہ پرچم پوری کائنات میں بلند ہو رہا ہے۔ آپ نے عباس کے علم کی شبیہ کی زیارت کر لی، لیکن دو جملے عباس کے لیے سن لیجئے۔ جب کربلا میں دفن شہداء ہوئے اور سید سجاد نے چٹائی منگائی اور ایک چٹائی میں اپنے باپ کے جنازے کو سمیٹا، دوسری چٹائی منگائی، دوسری چٹائی میں اپنے چچا کے جنازے کو رکھا، لاش کے ٹکڑوں کو رکھا، 4,500 رشتیاں نیزہ لے کر کے عباس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے۔ اور جب دفن شہداء ہو چکا اور عباس کی ننھی سی قبر عباس کی ننھی سی قبر سید سجاد بنا چکے، 1 سال کے بعد جب بیویاں کربلا پہنچی ہیں اور قبر عباس پہ گئی ہیں تو ام کلثوم نے عباس کی قبر کو دیکھ کر کے ایک جملہ کہا، اے میرے لال سجاد، میرا بھیا بڑا قداور تھا، 2 رکابہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، پیر زمین پہ خط دیتا جاتا تھا، اے بیٹا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ تو میرے چچا عباس کی ہے۔ کہا اتنی چھوٹی قبر؟ کہا پھپھی اماں 4,500 اشقیاء نیزہ لے کر کے عباس کے جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عباس کے علم کی زیارت آپ کر چکے، اب آپ کی نگاہوں کے سامنے جانتے ہیں کس کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے جس کے لیے حسین نے آواز دی، اے میرے لال اکبر تمہارے مرنے سے میرے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں میری آواز سن رہی ہیں۔ علی اکبر کا تابوت آ رہا ہے، 18 سال کا کڑیل جوان ہے، زینب نے پرورش کی ہے، چند لمحے ماں کے ساتھ گزارا، ماں سے ودا ہوئے، باپ کی بارگاہ میں آئے، باپ کو سلام آخر کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، میدان قتال کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا چچا عباس کے غم میں ٹوٹی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے حسین لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آ رہے ہیں۔ اکبر گھوڑے سے اتر گئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا۔ ہاں میرے لال، بابا پھر کیوں آ رہے ہیں؟ اے میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو، یہاں پہ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ صاحب اولاد زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مظلوم کربلا کا جملہ ہے، میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹوں کی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اکبر کہتے ہیں بابا آپ کو میرے حق کا واسطہ واپس چلے جائیے۔ حسین کہتے ہیں میرے لال چلا جاؤں گا مگر ایک وعدہ کر لو۔ کہا بابا فرمائیے کیا وعدہ ہے؟ کہا جب تک ہمارا اور تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اللہ اکبر۔ اکبر نے وعدہ کیا۔ حسین ایک ٹیلے پہ پہنچے، اکبر اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، مگر ایک موقع وہ آیا، ایک لمحہ وہ آیا جب لیلا کا چاند شام کے بادل میں چھپ گیا۔ اب حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، لیلا کی دنیا اندھیری ہو رہی ہے، اکبر دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، 3 دن کے بھوک اور پیاسے ہیں، تشنگی کا غلبہ ہوا۔ اکبر میدان قتال سے واپس آئے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ آپ نے روایتوں میں
علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء موجود ہیں، دریافت کر سکتے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اکبر نے اپنی خشک زبان حسین کے دہن میں دی اور یہ کہہ کے فوراً کھینچ لی، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ کے دہن میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑ چکے ہیں۔ حسین نے عقیق کی ایک انگوٹھی اتاری، اکبر کے دہن میں دی، جاؤ میرے لال تمہیں آب کوثر سے تمہارے دادا سیراب کریں گے۔ اکبر میدان قتال میں آئے، حملہ کیا، زخموں سے چور ہوئے، اور ایک مرتبہ سنان ابن انس نے سینے پر آپ کے نیزہ مارا، حسین ابن نمیر نے پشت پر آپ کے نیزہ مارا، برچھیاں الجھی، ایک طرف سے سنان کھینچ رہا ہے، ایک طرف سے حسین ابن نمیر کھینچ رہا ہے، برچھی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر! حسین کا لاڈلا گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دیتا ہے۔ فخری میرٹھی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتے ہیں گھوڑے سے جب کہ رن میں گرا شاہ کا پسر، گھوڑے سے جب کہ رن میں گرا شاہ کا پسر، پہنچے حسین ہاتھوں سے پکڑے ہوئے جگر، ارے پایا سنا کو کھائے تڑپتا زمین پر، برچھی نکالی سینے سے پہلو میں بیٹھ کر، ارے کیسے سناؤں حادثہ دردناک ہے، ارے بیٹا نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین نے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ باہر آیا، موت کا پسینہ ماتھے پر، روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ اللہ اکبر! اب جو حسین نے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا تو 57 سال کے ضعیف حسین ہیں، 18 سال کا جوان ہے حسین نے، جانتے ہیں جنازہ کیسے اٹھایا؟ حسین جھکے، اکبر کے کمر پہ اپنا ہاتھ لگایا، اکبر کے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے کاندھے پر رکھا، سینے سے سیلا لگایا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے حسین 18 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ لے کے چلے، مگر ضعیفی نے جواب دیا، زمین کربلا پہ جنازہ رکھا، خیمے کی طرف رخ کیا، ایک مرتبہ 57 بچے خیمے سے نکلے، حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، آؤ اپنے آقا کا سہارا بن جاؤ۔ میں نے مجلس میں یہاں پر عرض کیا ہے کہ ان بچوں میں سے سب سے بڑا جو بچہ تھا اس کی عمر 5 سال تھی، جسے محمد باقر کہا جاتا ہے، باقی سارے بچے اس عمر سے کم کے تھے، کوئی 2.5 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 3.5 سال کا، کوئی 4 سال کا، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے۔ اب ذرا تصور کر لو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہوگا تو کیسے اٹھایا ہوگا؟ ارے کسی نے سر کے نیچے ہاتھ لگایا ہوگا، کسی نے ہاتھ کے نیچے ہاتھ لگایا ہوتا، کسی نے پیر پکڑا ہوگا، ننھے ننھے بچوں نے ایک مرتبہ سہارا دیا۔ اکبر کا جنازہ حسین لے کے خیمے کے در پہ آئے، اب جو در خیمہ پہ اکبر کا جنازہ پہنچا، حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا بیویوں نے حلقہ بنایا، مگر خیمے سے ایک بیوی نکلی جس کی چادر سفید تھی، جب وہ خیمے میں واپس پلٹی ہے تو چادر سرخ ہو گئی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہی تو ہے اکبر کی پھوپھی زینب ہے، یہی تو حسین کی بہن زینب ہے۔ لو اکبر کے تابوت کی شبیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ زیارت کر چکے ہیں۔ بس عزادارو، اب جانتے ہیں 18 بنی ہاشم میں 16 بنی ہاشم کے شبیہوں کی زیارت ہو چکی ہے، اب 2 بچے ہیں، ایک رباب کا لال ہے، ایک فاطمہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر! ایک 6 ماہ کا ہے، ایک 57 برس کا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے قدموں سے میدان میں نہیں جا سکتا، ایک وہ ہے جو ہر لمحہ میدان کربلا میں دوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ تصور کرو، ہر لمحہ میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ لیکن عزیزو، کربلا میں جب حسین نے اکبر کو رخصت کر دیا، اب حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان قتال میں آئے۔ مجھے حسین کی ابھی شہادت نہیں پڑھنی ہے، حسین میدان قتال میں آئے۔ اب جو حسین میدان قتال میں آئے، آنے کے بعد فاطمہ کے لال نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔
حسین کی حل من ناصر ینصرنا کے استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ خیمے میں گہوارے میں نڈھا لسگر نے اپنے کو ہمت کے جھولے سے گرا دیا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا، ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، اللہ اکبر۔ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان قتال سے واپس خیمے میں آئے، زینب حسین زندہ ہے میری بہن، اے بہن زینب یہ بتاؤ آخر حسین کی زندگی میں رونے کا کیا سبب پیدا ہو رہا ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہیں بھیا آواز استغاثہ نے سننے کے بعد، آپ کی آواز استغاثہ سننے کے بعد اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے آواز دی لاؤ میری بہن میرے ششماہے کو میرے حوالے کر دو، میں اپنے اصغر کا مطلب سمجھ گیا۔ حسین اصغر کو لے کے چلے، ایک مرتبہ آپ جو حسین اصغر کو لے کے چلے تو ننھی سی شکل کے اوپر کالی سی ایبا حسین اڑھائے ہوئے میدان قتال میں لے کے آئے، اشقیائے جفاکار تمہاری نظر میں اگر حسین خطاوار ہے تو اس بچے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے ایک قطرہ پانی کا پلا دو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے 6 ماہ کے رباب کے پھول کو زمین کربلا پہ لٹالا، مگر جب حسین نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا، فاطمہ کے لال نے بڑھ کے رباب کے جھانی کو اٹھا لیا اور آواز دی اے میرے لال تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ننھے سے لبوں کی اصغر نے کمان بنائی اور زبان کا تیر رہا کیا۔ اللہ جانے اس تیر کو جو اصغر نے رہا کیا تو کیا ستم برپا ہوا، سارے اشقیائے جفاکار منہ گھیر کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہرملہ، ایک مرتبہ پیسر سعد آگے بڑھتا ہے، آواز دیتا ہے آئینہ آئینہ ہرملہ یکتا کلام الحسین، اے ہرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر ہاتھوں میں راشا پیدا ہوا، تیر گر گیا، پھر چلے کمان میں تیر کو جوڑا، پھر ہاتھوں میں راشا پیدا ہوا، تیر گر گیا، پھر چلے کمان میں تیر کو جوڑا، بار بار تیر جوڑ رہا ہے، تیر گر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ہرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ خطہ عرب میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو ہرملہ میں بلا تکلف تیرا نام لیتا۔ ہرملہ کہتا ہے پیسر سعد کیا کہہ رہا ہے، جب میں تیر رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی پیغمبر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی حسن مصطفیٰ آ جاتے ہیں۔ اے عمر سعد کہہ رہا ہے ارے جب میں تیر رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی فاطمہ آ جاتی ہے۔ ہرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہرملہ نے تیرے سے شعبہ رہا کیا، تیر بچے کے گلے پہ آ کے لگا، فانقلب الصبی علی ید الیمان، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے تیر کھینچا، خون چلو میں لیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، آواز آئی خون ناحق کا قطرہ مستق آ گیا، صبح قیامت تک پانی نہ برسے گا، زمین کی طرف اشارہ کیا، آواز آئی حسین خون ناحق کا قطرہ مستق آ گیا، صبح قیامت تک دانا نہ اگوں گی۔ حسین نے ششماہے کا خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ سرکار میر انیس نے آواز دی انکار، آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین ششماہے کو لے کے مقتل سے خیمے کی طرف چلے، دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، لیلا سے رباب سے کہہ کے آیا تھا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، اگر ماں پوچھے گی کیا جواب دوں گا؟ اسی عالم میں حسین آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ نے روز عاشورہ اعمال کیا ہے، آپ اعمال کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پہ جنازہ نہیں تھا، ارے حسین کے ہاتھ پہ ننھی سی میت ہے۔ حسین آواز دے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بے قضائے ہی و تسلیما عمرہ۔ ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر آئے، اے رباب تیرے لال کو پانی پلا لایا۔ رباب سے پہلے سکینہ بابا اب میں سمجھ گئی آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہو، مجھے کم چاہتے ہو، اگر مجھے چاہتے تو مجھے بھی پانی پلا لاتے۔ اب حسین نے با کا دامن ہٹایا، رباب نے اپنے بچے کو دیکھا، ایک جملہ کہا فانقلب الصبی، ایک جملہ کہا یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے سن کے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اصغر کا جنازہ حسین پشت خیمہ پہ لائے،
اور لانے کے بعد ننھی سی قبر بنا رہے ہیں حسین ذوالفقار سے۔ اب جو حسین قبر بنا رہے ہیں تو گریے کی آواز، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا۔ اب جو فاطمہ کے لال نے غور کیا تو کیا دیکھا، ذوالفقار رو رہی ہے۔ حسین نے پوچھا ذوالفقار کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا میں کیا کروں، آپ کی ماں جب مجھے صاف کرتی تھی آپ کے بابا کے لانے کے بعد تو مجھ سے یہی کہتی تھی، اے ذوالفقار کربلا میں میرے بچے کی نصرت کرنا ہے، میرے بچے کی مدد کرنا ہے، لیکن آقا آپ کی والدہ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ مجھ سے ششماہے کی قبر بنائی جائے گی۔ اللہ اکبر، حسین نے ششماہے کو زیر چھپا دیا، آپ نے ششماہے کے گہوارے کی شبیہ کو زیارت کیا اور اسے بوسہ دیا ہے۔ اب آپ کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کے لخت جگر کے تابوت کی شبیہ ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کے تابوت کو میرے نوجوانوں آہستہ آہستہ بوسہ دیجئے گا، اس لیے یہ اس حسین کا لاشا ہے جس کا جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق رہا۔ اللہ جانے حسین نے جب تیروں کے آسمان سے جھک کر کے زمین کربلا پہ سجدہ کیا ہوگا تو سینے پہ سارے چبھے ہوئے تیر پشتے باہر آ گئے ہوں گے۔ یہ فرزند رسول الثقلین کربلا میں سب شہید ہو چکے، اب حسین یک و تنہا ہیں، اور حسین بے کسی کے عالم میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور حسین نے مرثیہ پڑھا، یا فرسان الہجا یا ابطال السیفا، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے دلوروں کہاں ہو، آؤ حسین کو سوار نہیں کراؤ گے؟ حسین نے جوانوں کو پکارنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اینا اینا اخی عباس، اے بھیا عباس کہاں ہو، کیا اپنے آقا کو سوار نہیں کراؤ گے؟ جیسے ہی حسین نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ عباس کے خیمے کا پردہ ہٹا۔ اب جو عباس کے خیمے کا پردہ ہٹا تو کالی ردا میں بیوی آئی، آنے کے بعد حسین کے ذوالجناح کی لجام کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے آقا سوار ہو جائیے۔ حسین نے کہا من انتی، آنے والی بیوی بتا کون ہے؟ یہ روایت دمت الثاقبہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آواز دی بتا کون ہو، تم کون ہو؟ آنے والی بیوی کہتی آقا انا زوجہ عباس لبابا، میں عباس کی شریک حیات لبابا ہوں۔ آخر وقت عباس نے مجھ سے کہا تھا لبابا، جب میرا آقا مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنے آقا کو سوار کیا تھا، اے لبابا اب میرا آقا کربلا میں تنہا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، تمہیں حسین کو سوار کرانا پڑے گا۔ لبابا نے حسین کو سوار کرایا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چند قدم چلا، بڑھتے ہوئے قدم کو روکتا ہے ذوالجناح۔ حسین نے آواز دی اے اسب وفادار، اے اسب وفادار، تو حسین کو مدینے سے کربلا تک لایا ہے، یہ آخری سواری ہے، حسین کو مقتل تک پہنچا دے، فاطمہ کے لال کا وعدہ ہے، اب حسین تیری پشت پہ سوار نہیں ہوگا۔ ذوالجناح نے حسین کے چہرے کو دیکھا، زبانی بے زبانی سے کہہ رہا ہے آقا کیسے قدم آگے بڑھاؤں، ارے میرے قدموں سے لپٹی ہوئی کم سن سکینہ فریاد کر رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ ذوالجناح جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا ہے، ارے میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پر اترے اور ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں اٹھایا، میرے لال تم نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ ہاں بابا رخصت کر دیا تھا۔ کہا پھر کیوں آ گئی؟ کہا بابا دل نہیں مانا، آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلا لو، مجھے معلوم ہے اب کے بعد مجھے سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ فاطمہ کا جانی کربلا کی زمین پر لیٹا، رباب کے لال کو اپنے سینے سے لگایا، سکینہ نے آنکھیں بند کی، غنودگی محسوس کی، ایک مرتبہ چوک کے اٹھی، بابا جائیے خدا حافظ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا دادی فاطمہ زہرا آواز دے رہی ہیں سکینہ میرے حسین کو رخصت کر دے، شمر کا خنجر حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ بس ختم ہو گئی تقریر عزادارو، دو تین جملے مسائب کے تقریر ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ اٹھی مگر حسین کے سامنے وہی عالم تنہائی ہے۔ اب حسین پھر دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ زینب نے در خیمہ سے منظر دیکھا، آگے بڑھی، لجام فرس کو پکڑا، حسین کو سوار کیا۔ مرثیے میں اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی زینب نے سوار کیا
حسین نے ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، میر انیس نے منظر کشی کی، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے جھکائے کڑے تھے گردن کو، ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین سوار ہوئے، زلجنا کو ایڑ لگائی، میدان کربلا میں علی کی ذوالفقار بے نیام ہی، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے محمد کو مارا، تم نے عباس پہ تیر برسائے۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، سر تن سے جدا ہو رہے تھے، 57 سال کا بوڑھا بھوکا اور پیاسا حسین جہاد کر رہا ہے۔ الحفیظ و الامان کی صدائیں بلند ہوئی، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی حسین نکلی ہوئی تلوار نیام میں رکھو۔ حسین نے نکلی ہوئی تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی برچیاں مار رہا تھا۔ اے عزادارو ستم بالائے ستم، کربلا میں جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے فاطمہ کے لال پہ پتھر برسا رہا تھا۔ ایک ملعون نے ایسا پتھر مارا، پتھر حسین کی پیشانی پہ آگے لگا، لیکن جملہ سنو گے عزادارو، حسین نے پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہرملا نے تیر مارا، جو تیر آگے حسین کے ہاتھ کے ساتھ حسین کی پیشانی پہ لگ گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ فاطمہ کا لال پشت فرس پہ ڈگمگا رہا ہے۔ میں نے یہاں مجلس میں مسائل میں عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، حسین کے ہاتھ سے لجام فرس چھوٹ چکی ہے، حسین کے پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں، مگر حسین پشت فرس پہ کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ 10 دقیقے تک حسین زلجنا پہ ڈگمگا رہے تھے۔ آپ نے تصور کیا؟ نہیں تصور کیا، آپ نے نہیں غور کیا کہ جس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ لجام فرس کو سنبھال سکے، جس کے اندر اتنی قوت نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں رکاب میں رکھ سکے، وہ 10 منٹ تک 10 دقیقے تک پشت فرس پہ کیسے ڈگمگا رہا تھا، کیسے جھوم رہا تھا۔ سنو گے، جب حسین دائیں طرف گرنا چاہتے تھے دائیں طرف سے نیزہ مارا جاتا تھا، جب حسین بائیں طرف گرنا چاہتے تھے بائیں طرف نیزہ مارا جاتا تھا۔ حسین نے جھک کے زلجنا کے کان میں ایک جملہ کہا، اے زلجنا، وہ نشیب میں میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ زلجنا نشیب کے قریب پہنچا، حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ، شمر ملعون پشت حسین پر شمر کا خنجر چلا۔ زینب نے ٹیلے سے منظر دیکھا، او پہ سرے ساتھ میرا حسین مارا جا رہا ہے، اے پہ سرے ساتھ میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ارے حسین کا لاشا کوئی نہ اٹھانے والا تھا، خیمے تک خبر کیسے پہنچتی؟ زلجنا نے پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، مقتل سے خیمہ گاہ میں آیا، زموں کو پٹکنا شروع کیا، سکینہ زلجنا سے لپٹ گئی۔ اے زلجنا، بیت اللہ بتا دے، وقت ذبح میرے بابا کو پانے۔
جا یار دیکھیں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کے ساتھ ابوذر جنرل ابوذر برغلی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور ایک نوحہ پیش فرمائے بارگاہ معصومین علیہ السلام نے اور آپ کی آنکھوں کو صاف فرمائے جناب ابوذر جنرل سے میری گزارش ہے کہ نماز بہت ہوئی ہے تو آپ بدلی حال میں تشریف لے آئیں اور سینہ زمین میں فرائض کو انجام دیں.
بیمار زہرا کا تڑپنا، بے چینی کی حالت میں قبر رسول پہ جا کے فریاد کرنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عالم مسافرت میں میرے نواسے حسین پہ کوئی مصیبت تو نہیں پڑی ہے، میرا دل بہت بے چین ہے۔ ام سلمہ اشک بہاتے بہاتے روضہ رسول پر سو گئی، خواب میں کیا دیکھا، رسول خدا آئے ہیں، نہ سر پہ امامہ ہے نہ پیر میں نالین ہے، اور سر پہ کربلا کی خاک پڑی ہے۔ ام سلمہ نے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ارے رسول رو کر کہتے ہیں، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا گیا۔ حسین قتل ہوا، 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 کہا رسول نے رو حسین قتل ہوا۔ چلا آ رہا ہوں مقتل سے، عجیب دیکھا ہے منظر، حسین قتل ہوا، 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 میرا تمام ہوا، حسین قتل ہوا، حسین قتل ہوا، حسین قتل ہوا،
میرا تباہ ہوا حسین اٹھا کے لاش کا حسین قتل ہوا میرا تباہ ہوا حسین قتل ہوا ستم کے کرن میں چھیدا گلا ستم کے تیر میں اثر کرن میں چھیدا گلا ستم کے تیر میں اثر کرن میں چھیدا گلا لہو صغیر کا ملک حسین قتل ہوا میرا تباہ ہوا حسین قتل ہوا جوان بھائی مئی نہر کا چھوڑ دیا جوان بھائی مئی نہر کا چھوڑ دیا جوان بھائی مئی نہر کا چھوڑ دیا یہ داغ حسین قتل ہوا نہ جانے کب سے میرا لال بھوکا پیاسا ہے نہ جانے کب سے میرا لال بھوکا پیاسا ہے نہ جانے کب سے میرا لال بھوکا پیاسا ہے چلایا شمر میں انجن حسین قتل ہوا بدن میرے نواسے کا بدن تمام چل میرے نواسے کا بدن تمام چل میرے نواسے کا رحم نہ کھایا ستم حسین قتل ہوا نوازیوں کی میرے سر سے چھن گئی چادر نوازیوں کی میرے سر سے چھن گئی چادر نوازیوں کی میرے سر سے چھن گئی چادر رلانے آ گیا لشکر حسین قتل ہوا
میرا تباہ ہوا حسین قتل ہوا منتقی محمد کے سر پاک پڑی منتقی محمد کے سر پاک پڑی منتقی محمد کے یہی تھا نام حسین قتل ہوا میرا تباہ ہوا پھر حسین قتل ہوا حسین قتل ہوا حسین قتل ہوا
اس فعل پہ جنت کی تمنا آئی ہے امت، کس موڑ پہ اسلام کو لے آئی ہے امت۔ کھڑی بلوے میں ہے زینب و کلثوم، حسین حسین امام حسین شاہ زماں کشن لبا اے شہ مظلوم، حسین حسین امام حسین زماں کشن لبا اے شہ مظلوم، حسین حسین امام حسین زماں کشن لبا اے شہ مظلوم۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معز الظفار والفقراء، السلام علیکم یا شد الشموس، السلام علیکم یا نصف الفوز، السلام علیکم یا المطفرد یا الوتوس یا ابو الحسن علی بن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب آخر الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا خلیل الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجات وسهل اللہ تعالی مخرجات وزهيرا وجعلنا من أعوانك وأنصارك برحمة الله وبركاته.